واٹ از میگرین؟ میگرین کیا ہے؟ درد شقیقہ کیا ہے؟ تو ایکچولی میگرین انگلش نیم ہے اور اردو میں اس کو بولتے ہیں درد شقیقہ. اور یہ اس کو سادہ لفظوں میں اگر بات کی جائے تو یہ ہوتا ہے آدھے سر کا درد. یعنی کہ آپ کے سر میں درد تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن پورے سر میں نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ سر کی ایک سائڈ پہ ہوگا درد. تو اس کی علامات کیا ہیں اور رمضان میں روزے کے دوران یہ آپ کے درد شقیقہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ درد شقیقہ نہ صرف بچوں کے ہوتا ہے بلکہ بڑے عمر کے لوگوں کو، نوجوانوں کی اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے یہ ایک جان لیوا اور مہلک ثابت ہو سکتا ہے. تو رمضان میں بھی اس کے شکایات بہت موصول ہوتی ہیں اور ایک نیورو سرجن ہیں ڈاکٹر احمد التمیمی، وہ بتاتے ہیں BBC کو کہ رمضان میں روزے کے دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ درد شقیقہ بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک دائمی اعصابی عارضہ ہے جس میں پٹھوں کا درد ہوتا ہے. سر کی ایک طرف ہوتا ہے، سر پورے سر میں نہیں ہوتا. یہ کون بتا رہے ہیں؟ ڈاکٹر احمد التمیمی BBC کی رپورٹ میں بتا رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ کیا ہوتا ہے؟ WHO کی رپورٹ کے مطابق، جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ کہتے ہیں اس کے مطابق کہ 7 میں سے 1 بالغ افراد کو یا نابالغ افراد کو یہ ضرور اٹیک کرتا ہے. کیا اٹیک کرتا ہے؟ درد شقیقہ یا میگرین. یعنی کہ سادہ لفظوں میں اگر بات کی جائے تو 7 نوجوان لوگوں میں سے 1 نوجوان کو درد شقیقہ ضرور ہوگا. یہ WHO کی رپورٹ ہے. اس کے علاوہ خواتین میں مردوں کی نسبت 3 گنا زیادہ پایا جاتا ہے درد شقیقہ کے. خواتین میں یہ درد شقیقہ زیادہ ہوتا ہے. اب اس کی وجوہات کیسے ہوتی ہیں اور اس کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ کسی کو اگر قبض ہے، کسی کو اگر پیچش لگے ہوئے ہیں تو اس سے بھی درد شقیقہ ہو سکتی ہے. اگر آپ شور کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، آپ کو شور اچھا نہیں لگتا تو اس کی وجہ سے بھی درد شقیقہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ روشنی کی وجہ سے بھی، جب آپ اچانک جو ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے تیز لائٹ آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی درد شقیقہ ہو سکتا ہے. اگر کسی فرد کو بھوک کم لگتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی درد شقیقہ ہو سکتا ہے. اور رمضان میں کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم پانی کم پیتے ہیں، ہم 13 سے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم پانی تو پیتے ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو درد شقیقہ تب بھی ہو سکتا ہوتا ہے روزے کے دوران. اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو چاکلیٹ کھاتے ہیں ان کو بھی درد شقیقہ ہوتا ہے. وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں، الکوہل کی بیوریجز لیتے ہیں یا کاربونیٹڈ ڈرنکس لیتے ہیں، ان کو بھی اس درد شقیقہ کی علامات دیکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ درد شقیقہ کی اگر بات کی جائے تو اس سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کسی کو بھی اگر درد شقیقہ کی شکایات یا علامات موصول ہوں تو کیا کرے کہ وہ کسی بھی اندھیرے والے کمرے میں، یعنی کہ اپنے کمرے میں جائیں، لائٹیں آف کر لے اور آرام کرے. اس کے علاوہ کیا کرے؟ اپنے سر پہ ٹھنڈے کپڑے کی ٹکور کرے، سر پہ ٹھنڈا کپڑا رکھے. اس سے بھی اس کو چھٹکارا مل سکتا ہے، آرام مل سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، یعنی کہ افطاری اور سحری کے دوران پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ آپ درد شقیقہ سے بچ جائیں. اسموکنگ سے اوائڈ کریں، الکوہلک بیوریجز سے اوائڈ کریں، چاکلیٹ سے اوائڈ کریں. اگر قبض کا مسئلہ ہے تو آپ نے قبض کے لیے بر وقت علاج کرنا ہے. پیچش لگتے ہیں آپ کو تو اس کا بر وقت علاج کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی شکایات، درد شقیقہ جیسی علامات موصول نہ ہو سکیں. اور درد شقیقہ کی بات جہاں تک ہے، درد شقیقہ اگر کسی کو بھی میگرین ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ اس بندے کا دل، اس عورت کا دل کرتا ہے کہ سر پہ کوئی چیز مار دے. یعنی کہ اتنی یہ گھنونی مرض ہے، اتنی بری مرض ہے. یہ مرض کوئی بھی ہو وہ بری ہوتی ہے. تو یہ ہے درد شقیقہ. آج جو ہم نے بات کی میگرین کے اوپر، تو جو آپ کو ہدایات بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ خود کو میگرین سے بچا سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.